بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق شروع کرنے سے پہلے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ سامنے آ کر کے بیٹھ جائیں۔ یہ اسلامی تہذیب نہیں، کرسیوں پر بیٹھنا اس لیے کہ دستورات پیچھے گئے، وہ میری مخاطب نہیں، اور اگر ہیں تو وہ ثانوی درجے اور ولد تو مخاطب آپ ہے۔ میں جو بات کروں گا آپ کو مخاطب کر کے کروں گا، اور آپ دانے دانے بڑھیں گے تو مجھے یوں ایسی چہرہ گھمانا پڑے گا، مجھے بار بار یوں چہرہ گھمانا پڑے گا۔ اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسلامی تہذیب یہ ہے کہ مل کے قریب آ جائیں، اور پیچھے جگہ خالی رکھیں، جو ہوگا کہانی وہ پیچھے بیٹھے رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں اور پردے کے پیچھے بیٹھنے والی معزز خواتین اور وہ بچیاں کہ جنہوں نے اس کتاب کی تکمیل بھی کی ہے اور ساتھ کے ساتھ اس کتاب کا آغاز بھی کیا ہے، یہ کتاب جو میرے سامنے کھلی ہوئی ہے اور بچیوں کے سامنے کھلی ہوئی ہے، یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کا لقب دیا گیا ہے۔ اللہ کی کتاب کے بعد یعنی قرآن کریم کے بعد روئے زمین پر اگر کوئی کتاب صحیح ترین موجود ہے تو وہ یہ جس کو ہم بخاری شریف کہتے ہیں۔ اس کتاب کا لقب ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب یعنی قرآن کریم، اس کے بعد دنیا میں جتنی کتابیں ہیں ان کتابوں میں اگر کوئی صحیح ترین کتاب ہے تو یہ حدیث کا مجموعہ ہے جو ہمارے سامنے کھلا ہوا ہے، جس کو بخاری شریف کہا جاتا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ بچیوں نے
بخاری شریف کا آغاز کیا ہے، جو اگلے سال بخاری کی تعلیم پائیں گی۔ کچھ بچیوں نے بخاری کا آغاز کیا ہے اور اس کتاب کو شروع کیا ہے، اور کچھ بچیوں نے اس کتاب کی تعلیم کو مکمل کیا ہے۔ دونوں کو مد نظر رکھ کر کے، دونوں قسم کی بچیوں کو مد نظر رکھ کر کے میں ایک بات کہہ رہا ہوں، اور وہ یہ کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تھوڑی آواز اگر کم ہو سکتی، تھوڑی آواز کم، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا آغاز کیا ہے اور اپنی کتاب کو شروع کیا ہے کتاب الایمان سے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو شروع کیا ہے کتاب الایمان کے بیان سے۔ ہماری یہ بچیاں 5 یا 6 جنہوں نے ابھی کتاب کی پہلی حدیث پڑھی، اگر وہ یہ سوال کرے کہ آپ کی بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی، امام بخاری نے اپنی کتاب کا آغاز کتاب الایمان سے نہیں کیا، بلکہ سب سے پہلا بات تو ہے باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس باب سے کتاب کا آغاز کیا ہے۔ تو میری بچیاں جو کتاب پڑھ چکی ہیں یا پڑھنے والی ہیں، ان کو مخاطب کر کے میں کہتا ہوں کہ آپ سمجھ لیں، پہلا باب جو امام بخاری نے قائم کیا ہے تمہیداً قائم کیا ہے۔ بخاری شروع ہوتی ہے کتاب الایمان سے، اور کتاب الایمان سے پہلے ایک باب لائے ہیں، اور یہ بات تمہیداً لائے ہیں۔ کیوں لائے ہیں تمہیداً؟ اس کو سمجھا ہوگا، ورنہ بخاری شروع ہوتی ہے کتاب الایمان سے، اور پہلا باب جو لایا گیا ہے یہ تمہیداً لایا گیا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے میں آپ سے ایک سوال کروں، آپ مجھے بتلائیں، آپ مردوں سے بھی سوال کر رہا ہوں اور لڑکوں سے اور بچیوں سے بھی میں سوال کر رہا ہوں، میرے ایک سوال کو سوچو، قرآن کا پہلا پارہ اس کا کیا نام؟ قرآن کے پہلے پارے کا کیا نام؟ الف لام میم۔ قرآن کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ الف لام میم سے۔ اب آپ سوال کریں گے کہ سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ کسی پارے کا جز نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ کون سے پارے میں ہے؟ اگر میں آپ سے پوچھوں سورہ فاتحہ کون سے پارے میں ہے؟ پہلا پارہ تو شروع ہوتا ہے الف لام میم سے، سورہ بقرہ سے اور الف لام میم سے، اور سورہ فاتحہ کا الف لام میم سے پہلے ہے اور سمجھے جو ہے، اور اما تسامون تو 30واں پارہ ہے، سورہ فاتحہ اس کا بھی جز نہیں، نہ 30ویں پارے کا جز ہے نہ پہلے پارے کا آوسط یہ جز ہے۔ تو بتلائیے آوسط کے جو ہے سورہ فاتحہ کون سے پارے میں؟ اس کا جواب ہم یہ دیں گے کہ سورہ فاتحہ کسی پارے کا جز نہیں ہے، بلکہ یہ پورے قرآن کی تمہید ہے، پورے قرآن کی تمہید ہے۔ پہلے ایک بات تمہید بیان کی جاتی ہے، پھر آگے تفصیل شروع ہوتی ہے، تفصیل بعد میں، پہلے ایک بات تمہید۔ اگر سورہ فاتحہ کو آپ کسی پارے کا جز مان لیں گے تو وہ صرف ایک پارے کی تمہید ہوگی، پورے قرآن کی تمہید نہیں ہوگی۔ سورہ فاتحہ پورے قرآن کی تمہید ہے، اسی وجہ سے سورہ فاتحہ قرآن کی کا جز ہے لیکن کسی پارے کا جز نہیں۔ تو میری بچیاں
جنہوں نے ابھی کتاب شروع کی، میں ان کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ ذرا اس کو سامنے رکھو کہ سورہ فاتحہ کسی پارے کا جز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فاتحہ کو پہلے جو لائے ہیں تمہیداً لائے ہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب شروع کر رہے ہیں کتاب ایمان سے، اور پہلا بات جو ہے یہ کتاب ایمان سے پہلے لایا گیا ہے اور تمہیداً لایا گیا ہے۔ تو بخاری شروع ہوتی ہے کتاب ایمان سے، اور پہلا بات جو ہے یہ تمہیداً لایا گیا ہے، اور یہ ایسا ہی ہے جیسے قرآن کی پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے، لیکن سورہ فاتحہ کسی پارے کا جز نہیں ہے، بلکہ سورہ فاتحہ کو تمہیداً سب سے پہلے لایا گیا ہے۔ اسی طرح امام بخاری بھی پہلا بات تمہیداً لائے ہیں، اور اصل کتاب شروع ہوتی ہے کتاب ایمان سے۔ آپ حضرات علماء نے میری بچیاں جنہوں نے تعلیم مکمل کی ہے یا دوڑنے تک پہنچی ہیں، انہوں نے فقہ کی کتابیں پڑھی ہیں، یا تم میں جو اہل علم ہیں جو جانتے ہیں فقہ کو، مستورات میں بھی جو عورتیں پڑھی ہوئی ہیں، جنہوں نے قنوری پڑھی ہے، جنہوں نے طرز پڑھی ہے، جنہوں نے شرح وقارہ پڑھی ہے، جنہوں نے ہدایہ پڑھی ہے، یہ بچیاں جو ہیں یہ سب کتابیں فقہ کی ہیں، مسائل کی کتابیں ہیں، اور یہ بچیاں یہ سب کتابیں پڑھتی ہیں۔ قنوری ہمارے یہاں پڑھائی جاتی ہے، طرز ہمارے یہاں پڑھائی جاتی ہے، شرح وقارہ ہمارے یہاں پڑھائی جاتی ہے، ہدایہ ہمارے یہاں پڑھائی جاتی ہے۔ میں ان بچیوں سے سوال کرتا ہوں، آپ سے سوال نہیں کرتا ہوں، میں ان بچیوں سے سوال کرتا ہوں، بتلاؤ فقہ کی تمام کتابیں کہاں سے شروع ہوتی؟ یہ بچیاں یہ جواب دیں کہ ان کی فقہ کی تمام کتابیں کتاب الطہارت سے شروع ہوتی۔ یہ بچیاں یہ جواب دیں گی کہ فقہ کی تمام کتابیں قنوری ہو، قرض ہو، شرح وقارہ ہو، یہ جو ہے ہدایہ ہو، سب کتابیں کتاب الطہارت سے یہ شروع ہوتی ہیں۔ اگر یہ بچیاں یہ جواب دیں تو میں کہوں گا کہ تمہارا جواب غلط۔ اگر یہ بچیاں یہ جواب دیں کہ فقہ کی تمام کتابیں کتاب الطہارت سے شروع ہوتی ہیں تو میں کہوں گا تمہارا یہ جواب غلط۔ فقہ کی تمام کتابیں نماز کے بیان سے شروع ہوتی ہیں، فقہ کی تمام کتابیں نماز کے بیان سے شروع ہوتی ہیں، کتاب الصلاۃ سے شروع ہوتی ہے۔ رہا کتاب الطہارت، کتاب الطہارت کو کتاب الصلاۃ سے پہلے لایا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ پاکی، طہارت کے معنی پاکی، پاکی نماز کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے۔ پاکی کے بغیر نماز صحیح نہیں ہوتی، وضو کے بغیر نماز صحیح نہیں ہوتی۔ تو پاکی کتاب الطہارت کا ترجمہ ہے پاکی کا بیان، کتاب الطہارت کا ترجمہ ہے پاکی کا بیان۔ پاکی کا بیان پہلے اس لیے لایا گیا کہ وہ نماز کی ایک شرط ہے، اس کے بغیر نماز صحیح ہی نہیں ہوتی، پاکی کے بغیر وضو کے بغیر۔ یہ بچیاں جنہوں نے مشکات پڑھی ہے، یہ جن بچیوں نے دوڑا پڑھ لیا ہے اور سمجھے اپنی تعلیم مکمل کی ہے، دوڑے کی کتابوں میں ایک کتاب ہے جس کا نام ہے ترمذی شریف۔ ترمذی شریف کی پہلی حدیث پڑھی ہوگی بچیوں نے۔ ترمذی شریف کی پہلی حدیث ہے لا تقبل صلاۃ بغیر طہور۔ یہ ترمذی شریف کی پہلی حدیث، پاکی حاصل کیا بغیر اللہ کوئی نماز قبول نہیں فرماتے۔ جنازے کی نماز ہو، فرض نماز ہو، نفل نماز ہو، واجب نماز ہو، کوئی سی بھی نماز ہو، پاکی کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نماز قبول نہیں فرماتے۔
یہ ترمذی شریف کی پہلی حدیث ہے، لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، پاکی حاصل کیے بغیر، وضو کیے بغیر، اس میں جنابت کی ضرورت اگر پیش آئی ہے تو غسل کیے بغیر اور وضو کیے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نماز مسجد قبول نہیں کرتے۔ کیا معلوم ہوا؟ معلوم ہوا کہ پاکی نماز کی بنیادی شرط ہے، پاکی نماز کی بنیادی شرط ہے، اور جب پاکی نماز کی بنیادی شرط ہے تو فقہ کی تمام کتابیں کتاب الطہارت سے شروع ہوتی ہیں، اور کتاب الطہارت کا ترجمہ ہے پاکی کا بیان، اور پاکی کے بیان کو مرتب اس لیے کیا گیا کہ وہ نماز کی ایک شرط ہے۔ تو آپ بتلائیں نماز کی شرط کو پہلے بیان کرنا یہ نماز ہی کا بیان ہوگا یا کچھ اور ہوگا؟ نماز کی شرط کو پہلے بیان کرنا، نماز کی شرط کو بیان کرنا وہ نماز کو بیان کرنا۔ لہذا آپ سب کے میری بچیاں جو بات ذہن پر رکھیں کہ فقہ کی تمام کتابیں نماز کے بیان سے شروع ہوتی، بلکہ میں ایک دوسرا لفظ بولوں، فقہ کی تمام کتابیں عبادات کے بیان سے شروع ہوتی، نماز کے بجائے میں نے دوسرا لفظ بولا۔ فقہ کی تمام کتابیں عبادات کے بیان سے شروع ہوتی۔ اللہ نے ہم پر 4 عبادتیں فرض کی ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، 4 عبادتیں۔ اللہ نے ہم پر فقط 4 ہی عبادتیں فرض کی ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ 4 عبادتیں، اور ان 4 عبادتوں میں سب سے اہم عبادت نماز ہے۔ 4 عبادتوں میں سب سے اہم عبادت نماز ہے، اسی لیے فقہ کی تمام کتابوں میں کتاب الصلاۃ پہلے آتا ہے۔ کتاب الصلاۃ جب پورا ہو جائے گا، یعنی نماز کا بیان جب پورا ہو جائے گا تو پھر نمبر 2 پر کتاب الزکوٰۃ، زکوٰۃ کا بیان ہے۔ پھر جب زکوٰۃ کا بیان پورا ہو جائے گا تو پھر کتاب الصوم، روزوں کا بیان شروع ہوگا، اور جب روزوں کا بیان پورا ہو جائے گا تو کتاب حج شروع ہوگا، اور کتاب حج پر جن کے اول ختم ہو جاتی ہے، ہدایہ 4 جلدوں میں ہے، پہلی جلد آرسط جو ہے اس میں فقط عبادات کا بیان ہے، فقط عبادات کا بیان ہے جلد اول، اور باقی جو 3 عبادتیں ہیں اس میں معاملات کا بیان ہے، معاملات کا بیان ہے۔ اور سمجھے جو نکاح یہ بھی ایک معاملہ ہے، ہدایہ کی جلد ثانی شروع ہوتی ہے کتاب النکاح سے، اور نکاح ایک معاملہ ہے، جیسے بیع و شراء، خریدنا بیچنا، یہ ایک معاملہ ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں معاملات سے متعلق 3 جلدیں ہیں اور عبادت سے متعلق فقط 1 جلد ہے۔ مجھے وہ سب تفصیل میں نہیں جانا، مجھے تو فقط یہ بتلانا ہے کہ جیسے فقہ کی تمام کتابیں کتاب الصلاۃ سے شروع ہوتی ہیں، رہا کتاب الطہارت، یہ تو تمہید ہے نماز کی، تو جیسے طہارت نماز کی تمہید ہے، جیسے فاتحہ قرآن کی تمہید ہے، اسی طرح بخاری کا جو پہلا باب ہے، یہ پہلا باب بھی ہر سمجھے کہ ہے پوری کتاب کی تمہید ہے، پوری کتاب کی تمہید ہے۔ جیسے سورہ فاتحہ پورے قرآن کی تمہید ہے، امام بخاری نے جو پہلا باب قائم کیا ہے وہ پوری عرصت کی کتاب کی تمہید ہے۔ اور پہلا باب کیا ہے؟ باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کس طرح آتی تھی، یہ پہلے بات کا ترجمہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کس طرح آتی تھی۔ امام بخاری اس بات کو لا کر کے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ میں اپنی کتاب میں جو کچھ بیان کروں گا یہ سب وحی ہے۔ وحی کا بات پہلے لا کر کے اشارہ کیا ہے اس بات کی جانب امام بخاری نے کہ میں نے اپنی کتاب میں جو کچھ جمع کیا ہے یہ سب وحی ہے۔ جیسے قرآن سارا کا سارا وحی ہے،
ایسی ہی احادیث بھی وہی ہے. جیسا قرآن سارا کا سارا وہی ہے، ایسی احادیث بھی عرض کے وہی ہے. یہ بچیاں جو تعلیم پا رہی ہیں یا پا چکی ہیں تعلیم، وہ اس بات کو جانتی ہیں کہ وحی کی دو قسمیں، ایک وحی مطلوع اور ایک وحی غیر مطلوع. یہ بچیاں جو تعلیم حاصل کر رہی ہیں انہوں نے عرض کے جو ہے یہ بات یقیناً سنی ہوگی کہ وحی کی دو قسمیں، ایک وحی مطلوع. وحی مطلوع کا مطلب ہے وہ اللہ کا کلام جس کی تلاوت کی جاتی ہے. وحی کے معنی اللہ کا کلام اور مطلوع کے معنی جس کی تلاوت کی جاتی ہے. وہ اللہ کا کلام جس کی تلاوت کی جاتی ہے. قرآن کریم اللہ کا کلام ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، لہذا قرآن وحی مطلوع ہے. اور احادیث یہ بھی وہی ہے، یہ بھی اللہ کا کلام ہے، یہ بھی اللہ کا کلام ہے، لیکن یہ وحی مطلوع نہیں ہے. حدیثوں میں یا قرآن میں کہیں یہ نہیں آیا کہ روزانہ بخاری کا ایک پارہ پڑھو. جیسے قرآن میں پارے ہیں، یہ کتاب جس کو میں کھول کر کے بیٹھا ہوں اس میں بھی پارے ہیں اور اس میں بھی پارے ہیں. اور جیسے قرآن کے 30 پارے ہیں، یہ کتاب یہ 2 جلدیں، یہ جلد اول ہے، یہ جلد ثانی ہے، دونوں میں ملا کر کے اور سمجھے گے 30 پارے ہیں. قرآن میں جیسے 30 پارے ہیں، بخاری کی بھی اور سمجھے جو ہے 30 پارے ہیں. شریعت نے ہمیں حکم نہیں دیا کہ روزانہ پاؤ پارا بخاری کا یا آدھا پارا یا 1 پارا پڑھا کرو. شریعت نے ہم کو حکم نہیں دیا. اگر شریعت نے اس کا حکم نہیں دیا تو یہ وحی ہے لیکن مطلوع نہیں. مطلوع اس کو کہتے ہیں جس کی تلاوت کی جائے. اس کی تلاوت اصل میں مشروع نہیں، حدیثوں کی تلاوت مشروع نہیں، قرآن کی تلاوت اصل کے جو ہے مشروع ہے. اور اصل یہ جو بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو پہلا بات ذکر کیا ہے وہ یہ بتلانے کے لیے کہ قرآن کی طرح حدیثیں بھی وہی ہیں. اور جب قرآن کی طرح ایک آیت کریمہ ہے قرآن کریم کی، اس کو ذہن میں رکھیں ہماری بچیاں. وہ آیت کریمہ ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بات فرماتے ہیں خواہش نفس سے نہیں فرماتے، بلکہ اللہ آپ کے دل میں بات ڈالتے ہیں اور اللہ کی طرف سے القا ہوتا ہے اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں. گفتہ اللہ ہوا گرچہ از حلقوں میں عبداللہ ہوا. گفتہ اللہ ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات اللہ کی کہی ہوئی بات ہے، اگرچہ عبداللہ کے رسول کے جو ہے زبان سے کہی گئی. گفتہ اللہ ہوا گرچہ از حلقوں میں عبداللہ ہوا. تو بہرحال جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں اپنی بچیوں کو، شاید یہ بچیاں سمجھ گئی ہوں گی کہ بخاری کا پہلا باب کیا ہے اور بخاری کہاں سے شروع ہوتی ہے اور بخاری کس باب سے شروع ہوتی ہے. شاید بچیاں سمجھ گئی ہوں گی کہ بخاری شروع ہوتی ہے کتاب الایمان سے. رہا پہلا باب، میں نے بتلایا تو پہلا باب تو تمہیداً ہے. جیسے سورہ فاتحہ کو قرآن کے شروع میں تمہیداً لایا گیا، جیسے فقہ کی کتابوں میں کتاب الطہارت کو نماز سے پہلے تمہیداً لایا جاتا ہے، اس طرح حرصوں کی امام بخاری پہلے باب کو تمہیداً لا رہے ہیں. اور کیوں لا رہے ہیں یہ بتلانے کے لیے کہ میں نے یہ جو عرصوں میں مجموعہ تیار کیا ہے حدیث کا، یہ سارا وہی ہے. یہ مجموعہ سارا، لیکن قرآن کے درجے کی وہی نہیں. قرآن تو وحی مطلوع ہے، یہ وحی غیر مطلوع ہے عرصوں کے، لیکن یہ بھی وہی. جیسے قرآن حجت، حدیث کی حجت، جیسے قرآن دین کا ماخذ، حدیث کی دین کا ماخذ. یعنی امام بخاری نے یہ تعلیم دی پہلے باب کے ذریعے سے بچیوں کو کہ تم یہ سمجھ کر کے پڑھو کہ جیسے قرآن دین کا ماخذ ہے ایسی حدیث بھی دین کا ماخذ ہے. بہرحال ایک بات میں نے پوری ہوئی
اور وہ یہ جو بخاری کا پہلا باب کتاب الایمان، اور بخاری شروع ہوتی ہے اور سمجھیے کتاب الایمان سے، اور سمجھیے وہ بچیاں جنہوں نے ابھی بخاری شروع کی ہے وہ تو میری بات کا جواب نہیں دے سکتی کیوں، اس کے انہوں نے بھی بخاری پڑھی نہیں، لیکن وہ بچیاں جنہوں نے اس کتاب کو پڑھا ہے اور مکمل کیا ہے، میں ان سے مخاطب ہوں اور ان سے سوال کرتا ہوں کہ بتلاؤ بخاری کا آخری باب کون سا؟ آخری باب کے بجائے میں دوسرا لفظ بولوں، آخری کتاب کون سی؟ ایک کتاب ہوتی ہے، ایک باب ہوتا ہے، کتاب میں بہت سے ابواب ہوتے ہیں، کتاب الایمان ایک عرص جو عنوان ہے، اس کے تحت بہت سے باب آئیں گے، تو آپ سب کے بخاری کا کہ آخری کتاب کون سی؟ باب نہیں بولتا ہوں، باب کے بجائے دوسرا لفظ بولتا ہوں، اور سب کے بخاری کی آخری کتاب کون سی؟ سنیں ہماری بچیاں اور سمجھے جو ہے، بخاری کی آخری کتاب کے دو نام ہیں، بخاری کی جو آخری کتاب ہے اس کے دو نام ہیں، ایک نام ہے کتاب الرد علی الجہمیہ وغیرہ، کتاب الرد علی الجہمیہ وغیرہ، ایک تو یہ نام ہے آخری کتاب کا، کتاب الرد علی الجہمیہ وغیرہ، فرق باطلہ کی تردید، یہ ترجمہ ہے، فرق باطلہ کی تردید، جہمیہ ایک فرقہ ہے فرق باطلہ میں سے، معتزلہ ایک فرقہ ہے فرق باطلہ میں سے، حضرت امام بخاری آخری بات کے ذریعے سے فرق باطلہ کی تردید کرنا چاہتے ہیں کہ ایک نام تو ہے کتاب الرد علی الجہمیہ وغیرہ، اور دوسرا نام ہے، اور یہی بخاری میں لکھا ہے، امام بخاری نے دونوں نام بخاری میں لکھے ہیں، اور دوسرا نام ہے کتاب التوحید، آخری کتاب کا دوسرا نام ہے کتاب التوحید۔ توحید یہ ایمان کی بنیاد ہے، ایک خدا کا قائل ہونا وہ ایمان کا تقاضا ہے یا نہیں؟ یہ خدا کا قائل ہونا اسی کا نام ایمان ہے، لہذا توحید یہ تو ایمان کی بنیادی چیز ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کروں کہ توحید میں اور ایمان میں کیا فرق ہے؟ تو آپ جواب دیں کہ کوئی فرق نہیں، توحید اور ایمان ایک ہی چیز ہے۔ پھر سنیں، آخری باب کا نام ہے اور آخری کتاب کا نام ہے کتاب التوحید، اور توحید کے معنی ہر کوئی جانتا ہے، جیسے ہم بولتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ توحید ہے۔ ہم بولتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ توحید ہے، یعنی اس کلمے میں یہ تعلیم کی گئی ہے کہ اللہ ہی معبود برحق ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کا نام توحید ہے۔ اور توحید یہ ایمان کی بنیاد ہے، اور جب ایمان کی بنیاد ہوئی تو توحید اور ایمان ایک ہی چیز ہوگی۔ تو اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا، میری بچیاں سنیں غور سے، اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ امام بخاری نے اپنی کتاب کو ختم کیا ہے ایمان کے بارے میں۔ ماشاء اللہ، کیا کہیں، امام بخاری نے شروع کیا ہے کتاب الایمان سے اور ختم کیا ہے کتاب التوحید پر، اور توحید اور ایمان ایک ہی چیز ہے، اور سمجھے گویا شروع میں بھی ایمان کا دوران اور آخر میں بھی ایمان کا دوران، امام بخاری نے کتاب کو شروع کیا ہے ایمان کے بیان سے اور ختم کیا ہے ایمان کے بیان، اور بیچ میں کیا لائے ہیں؟ بیچ میں اعمال کا بیان ہے، بیچ میں اعمال کا بیان ہے۔ کتاب الایمان جب ختم ہوگا
تو کتاب الایمان کے بعد کتاب العلم آتا ہے، پھر کتاب العلم کے بعد عرصت میں جو ہے وہی کتاب طہارت آ گیا، نماز کا بیان شروع ہو گیا، پھر عرصت میں زکوٰۃ کا بیان شروع ہوگا، پھر روزے کا بیان شروع ہوگا، پھر حج کا عرصت بھی۔ ذرا سنیں، مستورات بھی ذرا توجہ سے سنیں، بچیاں بھی توجہ سے سنیں، اور آپ حضرات کو بھی عرصت میں جو ہے امام بخاری اپنے طرز تصنیف کے ذریعے سے ہمیں یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ جو آدمی از اول تا آخر ایمان پر قائم رہے اور دائم رہے، شروع میں بھی ایمان ہو، آخر میں بھی عرصت کے ایمان ہو، اور درمیانی زندگی میں اعمال صالحہ کرتا رہے، تو اتنی بات آدمی کے نجات کے لیے کافی۔ یہ ہے امام بخاری کا سبق۔ امام بخاری سے کتاب کو شروع کیا ہے، اور کتاب التوحید یعنی کتاب ایمان ہی کے بیان پر کتاب کو ختم کیا ہے، اور امام بخاری اپنے طرز تصنیف کے ذریعے سے ہمیں یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ اے مسلمانوں، اگر تمہاری زندگی کا آغاز ایمان سے ہو اور تمہاری زندگی کا اختتام ایمان پر ہو، اور درمیان زندگی میں تم اعمال صالحہ اگر کرتے رہو گے، تو اتنی بات تمہاری نجات کے لیے عرصت کے لیے کافی ہو۔ امام بخاری یہ عرصت میں سبق دینا چاہتے ہیں اور یہ بات بتلانا چاہتے ہیں، اسی لیے انہوں نے کتاب الایمان کے بیان سے کتاب کو شروع کیا، اور کتاب التوحید یعنی کتاب ایمان ہی کے بیان پر کتاب کو ختم کیا، اور یہ تعلیم دی کہ جو از ابتدا تا انتہا ایمان پر قائم رہا اور دائم رہا، اور درمیان زندگی میں اعمال صالحہ کرتا رہا، تو اتنی بات نجات کے لیے کافی ہے۔ ابھی میں نے بتلایا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آخری کتاب کے دو نام رکھے، ایک نام تو ہے کتاب التوحید، اور دوسرا نام ہے کتاب الرد علی الجہمیہ وغیرہ، فرق باطلہ کی تردید۔ جہمیہ یہ بھی ایک عرصت کے جو ہے فرقہ ہے جو غلط نظریات کا حامل ہے، غلط عقائد رکھنے والا ایک عرصت کے فرقہ ہے۔ جہمیہ کو جہمیہ اسی لیے کہا جاتا ہے، اور ان کا نام جہمیہ اس لیے رکھا گیا کہ اس فرقے کا جو بانی ہے اس کا نام تھا جہم بن صفوان۔ یہ جو فرقہ ہے جہمیہ، اس فرقے کا جو بانی تھا اور جس نے اس فرقے کی بنیاد عرصت کے داری جو ہے، اس کا نام تھا جہم بن صفوان۔ کہاں کا رہنے والا تھا؟ سمرقند کا رہنے والا تھا۔ امام بخاری نے جہاں بخاری لکھی ہے، بخاری عرصت کے جو ہے بخارا میں لکھی ہے، بخارا کے قریب ہی ترمذ بھی ہے، اور وہیں سمرقند بھی ہے۔ عرصت کے جو ہے یہ روس سے جو جمہوریہ آزاد ہوئی، ابھی ماضی میں جو عرصت کے جو ہے سمرقند کو بخارا اور تاشقند اور آذربائیجان اور عرصت کے جو ہے یہ سمرقند کا رہنے والا تھا، اور سارا ہوا معتزلی تھا۔ ایک تو معتزلی اور ایک سارا ہوا عرصت کے معتزلی تھا۔ جہمیہ عرصت کے ہے، اس کے بانی کا نام چونکہ جہم بن صفوان ہے، اس لیے بانی کی طرف نسبت کرتے ہوئے فرقے کو جہمیہ عرصت کے جو ہے کہا جاتا ہے۔ وغیرہ ہی امام بخاری نے وغیرہ ہی کہا ہے، اس سے اشارہ ہے معتزلہ کی بات۔ دو فرقوں کی تردید کرنا چاہتے ہیں، ایک جہمیہ کی اور ایک معتزلہ کی۔ معتزلہ اور جہمیہ یہ دونوں فرقے وزن اعمال کا انکار کرتے ہیں۔ یہ دونوں فرقے، جہمیہ جس کا بانی جہم بن صفوان ہے جو سمرقند کا رہنے والا تھا،
اور سن 128 ہجری میں یہ عصمت جو ہے مارا گیا تھا۔ یہ جو ہے ایک فرقہ ہے جہمیہ اور دوسرا فرقہ ہے معتزلہ۔ یہ دونوں فرقے جو ہیں غلط نظریات کے حامل ہیں، غلط عقائد کے حامل ہیں، اور ان دونوں فرقوں کا یہ کہنا ہے کہ قیامت کے دن اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا، وزن اعمال کا انکار کرتے ہیں۔ معتزلہ بھی وزن اعمال کا انکار کرتے ہیں، اور جہمیہ جو ہے یہ کوئی الگ نہیں ہے، یہ بھی معتزلہ ہے اور ایک سوئے ہوئے، ایک عرصت کے جو کم سوئے اور ایک زیادہ سوئے، عرصت کے جہمیہ یہ زیادہ سوئے ہوئے ہیں اور وہ کم ہیں، عرصت کے ہیں ایک ہی جھولے کے چپے اور بٹے، عرصت کے جو ہیں دونوں عرصت کے، یہ دونوں فرقے عرصت کے وزن اعمال کا انکار کرتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اعمال کا وزن کیسے ہوگا؟ ایک آدمی نے نماز پڑھی، جب تک وہ نماز پڑھ رہا تھا تب تک ایک عمل نظر آ رہا ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، جتنی دیر نماز پڑھ رہا ہے اتنی دیر ایک عمل نظر آ رہا ہے۔ جب اس نے سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام پھیر دیا، اب بتلاؤ نماز کہاں ہے؟ نماز کا کوئی جسم ہے؟ بتائیں، نماز کا کوئی جسم ہے؟ اور جب نماز کا کوئی جسم نہیں تو نماز کو کیسے تولا جائے؟ تولا جاتا ہے جسم والی چیزوں کو، جسم والی چیزوں کو تولا جاتا ہے۔ اور سمجھے جو یہ عرصت کے بوتل ہے، عرصت کے جو ہے اس کو آپ توڑ سکتے ہیں، یہ جسم والی چیز ہے۔ عرصت کے یہ لوگ اس میں کر رکھا ہے، عرصت کے آپ اس کو اٹھا کر کے توڑ سکتے ہیں، اس میں بھی جسم والی چیز ہے۔ لیکن نماز کا تو کوئی جسم نہیں۔ روزہ، روزے کو کیسے تولا جائے گا؟ روزے کا تو کوئی جسم نہیں۔ زکات کو کیسے تولا جائے گا؟ زکات کا تو کوئی جسم نہیں۔ حج عرصت کی اس کو کیسے، یہ جتنے اعمال ہیں، ایک آدمی تلاوت کر رہا ہے قرآن پاک، جتنی دیر تلاوت کر رہا ہے نظر آ رہا ہے کہ یہ تلاوت، جہاں اس نے قرآن بند کیا اور تلاوت ختم کی، اب عرصت کے آپ سے کہا جائے وہ جو تلاوت کر رہا تھا اس تلاوت کو بلائیے، اور سب تلاوت کا کوئی جسم ہے کہ اس کو بلائے؟ ایک آدمی نے نماز پڑھی اور سب جو ہے اور نماز پڑھ کر کے فارغ ہوا، نماز کہاں ہے؟ اور سب نماز کا تو کوئی جسم نہیں، نماز کا کوئی جسم نہیں، روزے کا کوئی جسم نہیں، زکات کا کوئی جسم نہیں، اور جسم والی چیزوں کو تولا جاتا ہے، اور جس کا کوئی جسم ہی نہ ہو عرصت کے اس کو کیسے تولا جائے؟ اس لیے عرصت کے انہوں نے وزن اعمال کا انکار کر دیا۔ حالانکہ قرآن کریم کی آیتیں ہیں والوزن یومئذ الحق، لیکن یہ جو گدھے ہیں ان کو عرصت کے ذریعے عقلی گھوڑے دوڑاتے ہیں، یہ عقلی گھوڑے عرصت کے ذریعے دوڑاتے ہیں کہ جس کا کوئی عرصت کے جسم نہیں اس کو کیسے تولا جائے؟ نماز کا، روزے کا، زکات کا، تلاوت کا، عرصت کے تسبیح کا، اور جتنے اعمال صالحہ، اعمال صالحہ ہو یا اعمال سیئہ ہو۔ ایک آدمی چوری کر رہا ہے، چوری کر کے فارغ ہوا، اب بتاؤ چوری کا کوئی جسم ہے؟ ایک آدمی نے زنا کیا، عرصت کے جو ہے اس کا کوئی جسم ہے؟ ایک آدمی نے قتل کیا، عرصت کے جو ہے اس کا کوئی جسم ہے؟ تو برائیوں کو کیسے تولا جائے گا اور نیکیوں کو کیسے تولا جائے گا؟ نہ نیکیوں کا کوئی جسم ہے نہ برائیوں کا کوئی جسم ہے، ان کو کیسے تولا جائے گا؟ اس لیے عرصت کے وزن اعمال کا انکار کر دیا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آخری باب قائم کیا، باب قول اللہ تبارک و تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِیامَۃِ، ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو قائم کریں گے، ڈنڈی نہیں ماری جائے گی، جیسے دنیا میں لوگ توڑتے ہوئے ڈنڈی مارتے ہیں، عرصت کے جو ہے ڈنڈی نہیں ماری جائے گی، انصاف کی ترازو ہم قائم کریں گے۔ کیوں قائم کریں گے؟ تاکہ بندوں کے اعمال توڑیں، تاکہ بندوں کے اعمال توڑیں۔ قرآن کریم کی آیت ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِیامَةِ، 17ویں پارے کی آیت ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِیامَةِ، قیامت کے دن ہم انصاف کی ترازو اور سب کو قائم کریں گے۔ لیکن معتزلہ کو یہ آیتیں اور سب کے جو ہیں سمجھ میں نہیں آتی، بس ان کو تو عرصت کے ہوئی عرصت کی، جب ان کا کوئی جسم ہی نہیں تو کیسے تولا جائے؟
محترم بزرگ، ترمذی شریف جو حدیث کی ایک کتاب ہے، ترمذی شریف جو حدیث کی ایک کتاب ہے، اس میں ایک حدیث ہے جس حدیث کا نام ہے حدیث البطاقہ۔ یہ بچیاں جنہوں نے اصل ترمذی پڑھی ہے، شاید ان کی نظر حدیث البطاقہ پر سے گزری ہوگی، جن پہ ثانی میں یہ حدیث آتی ہے، حدیث البطاقہ۔ بطاقہ کے معنی ہے پرچی، بطاقہ کے معنی ہے پرچی، چھوٹی سی پرچی، اور سمجھے بطاقہ کے معنی پرچی۔ حدیث البطاقہ جو ہے اس کا حاصل اور خلاصہ کیا ہے؟ میں حاصل اور خلاصہ اور سمجھے جو ہے بتلاتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ایک بندے کو رب العالمین کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ قیامت کے دن ایک بندے کو حساب و کتاب کے لیے رب العالمین کے سامنے پیش کیا جائے گا، جس کی برائیوں کے 99 رجسٹر ہوں گے، برائیوں کے، نیکی کا ایک بھی رجسٹر نہیں ہوگا۔ رجسٹر تو کیا، ذرا سی دیا، پوری زندگی اس نے گناہ ہی کیے تھے اور اس کے پاپ ہی کیے تھے، اور اس کے جو ہے کوئی نیکی نہیں کی تھی، 99 رجسٹر ہوں گے، اور کتنے بڑے بڑے ہوں گے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ آدمی کسی اونچی جگہ پر سمجھے کھڑا ہو جائے، چھت وغیرہ پر، مکان کی چھت پر اونچی جگہ پر کھڑا ہو جائے اور کھڑے ہو کر کے دیکھے، نظر ڈالے، تو آدمی کی نظر کہاں تک جاتی ہے؟ جہاں تک آدمی کی نظر جاتی ہے، اور سمجھے اتنے بڑے بڑے رجسٹر ہوں گے۔ دنیا کے رجسٹر چھوٹے چھوٹے رجسٹر ایسے نہیں ہوں گے، تا حد دے گا۔ آدمی کسی اونچائی پر چڑھ کر کے دیکھے تو آدمی کی نظر کہاں تک جاتی ہے، اور سب کے جو ہے اتنے بڑے بڑے رجسٹر ہوں گے، اور کتنے ہوں گے؟ 99 رجسٹر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عرصم کے جو ہے اس بندے سے عرصم کے جو ہے فرمائیں گے کہ یہ تیرے کاموں پر تو ہے، تو نے زندگی میں جو اعمال کیے تھے عرصم کے جو ہے وہ ہے، اس کو کھول اور پڑھ۔ وہ کھولے گا، دیکھے گا اور پھر بند کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ پوچھیں گے کہ یہ جو فرشتوں نے تیرے عرصم میں لکھے ہیں، یہ تم نے سارے گناہ کیے ہیں یا غلط لکھا ہے؟ وہ یہ کہے گا کہ ایک بھی عرصم کے بات غلط نہیں لکھی، میں واقعتاً ہی عرصم کی اتنا بڑا مجرم، اور میں نے عرصم کے جو اس میں جو کچھ لکھا ہے فرشتوں نے بالکل صحیح لکھا ہے، اقرار کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک پرچی دیں گے اس کو، بطاقہ کے معنی پرچی۔ اللہ تعالیٰ ایک چھوٹی سی پرچی اس کو دیں گے اور یہ کہیں کہ تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے، صرف ایک نیکی ہمارے پاس ہے۔ وہ نیکی کیا ہے؟ اس آدمی کا خاتمہ ایمان پر ہو رہا تھا۔ یہ اللہ کا شکر تھا اور یہ اللہ کا فضل تھا کہ خاتمہ ایمان پر ہو رہا۔ تو ایمان رکھنے کی اور سمجھے تو تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے، اور اس کو پرچہ دیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ یہ پرچی لو اور یہ 99 رجسٹر لو، اور جہاں اصل میزان لگا ہوا ہے، تولنے کے لیے ترازو لگا ہوا ہے، وہاں چلا جائے اور توڑا۔ وہ بندہ عرض کرے گا کہ یہ پروردگار میں کیا توڑاؤں؟ وہ تو ویسی عرض کہاں یہ 99 رجسٹر اور کہاں یہ پرچی، اس پرچی کی کیا حیثیت، اس پرچی کی کیا حیثیت ہے؟ عرض کے جو وہ تو وزن صاف ہے، عرض کے تو میری برائیوں زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے جا تو صحیح، تو ہوا تو صحیح، تو باقی وہ ناخواستہ وہ جائے گا رجسٹروں کو لے کر کے اور سمجھے پرچی کو لے کر کے، ایک کمرے میں 99 رجسٹر رکھے جائیں گے
اور ایک پردے میں وہ پرچی رکھی جائے گی جس پر لکھا ہوا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کلمہ طیبہ کی اقرار پر اس کی موت آئی تھی اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا تھا۔ وہ یہ کلمہ حاصل کے جو اس کو نصیب تھا، یہ ہوتی ہے کہ ایک پردے میں کلمہ رکھا جائے گا لا الہ الا اللہ، اور 99 رجسٹر دوسرے پردے میں رکھے جائیں گے، اور پھر رسم کے جو ہے توڑ ہوگا تو وہ 99 رجسٹر ہلکے ہو جائیں گے اور وہ پرچی والا اس کے پردہ جھک جائے گا۔ اللہ کے نام سے زیادہ بھاری اور وزنی کوئی چیز نہیں۔ لا الہ الا اللہ میں اللہ کا نام ہے، اللہ کے نام سے زیادہ وزنی اور سمجھے جو ہے کوئی چیز نہیں اور سمجھے جو ہے یہ اور سب خوش ہو جائے گا کیا کہتے ہیں اور سمجھے اس آدمی کو اور کیوں؟ اس لیے کہ اس کو ذرہ برابر کی امید نہیں تھی کہ میری نیکیاں اور سب کو بڑھ سکتی ہیں، لیکن وہ جس میں پرچی رکھی گئی وہ پردہ چھپ جائے گا اور وہ 99 رجسٹر والا پردہ اٹھ جائے گا اور فیصلہ ہوگا کہ نیکیاں اور سب کی زیادہ ہے، اس وجہ سے اپنی جنت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اور سمجھے محترم بزرگوں، جب تک موجودہ زمانے کی ترقیات سامنے نہیں آئی تھی، سائنسدانوں نے آج جو ترقی کی ہے اور موجودہ زمانے کی جو ترقیات ہیں، یہ ترقیات جب تک سامنے نہیں آئی تھی تب تک ہم اپنے بچوں کو اور اپنی بچیوں کو پڑھاتے اور وہ پوچھتے کہ معتزلہ نے جو کہا کہ وزن اعمال کا انکار جو انہوں نے کیا اور انہوں نے جو دلیل پیش کی کہ توڑا جاتا ہے جسم والی چیز کو توڑا جاتا ہے اور نماز کا تو کوئی جسم نہیں، روزے کا تو کوئی جسم نہیں، تو پھر کیسے توڑا جائے گا؟ تو ہم بچوں اور بچیوں کو اس طرح سمجھاتے تھے کہ نماز بھی توڑی جائے گی، وہ رجسٹر توڑے جائیں گے کہ جن رجسٹروں میں اور سمجھے عمل اور رجسٹر کا جسم ہے۔ نماز کا اگرچہ کوئی جسم نہیں ہے لیکن رجسٹر کا تو جسم ہوتا ہے، رجسٹر تو ایسا ہوتا ہے جیسے یہ کتاب اس طرح رسم کے جو ہے تو رجسٹر توڑے جائیں گے، اور یہ حدیث ہے اور ترمذی شریف کی حدیث ہے اور اس کا نام ہے حدیث البطاقہ۔ ہم اپنے بچوں اور اپنی بچیوں کو اس طرح سمجھاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ قیامت کے دن اعمال توڑے جائیں گے، اور اعمال کا مطلب ہے کہ نماز کو نہیں توڑا جائے گا بلکہ نماز اور روزہ اور زکوٰۃ یہ سب اعمال صالحہ ہیں۔ قیامت کاتبین وہ فرشتے ہیں جو ہمارے ہر عمل کو نوٹ کر رہے ہیں، تو جس رجسٹر میں نوٹ کر رہے ہیں ایک ارسطی نیکیوں کا رجسٹر ہے، ایک برائیوں کا رجسٹر ہے، نیکیوں کا رجسٹر اس کے ایک پردے میں رکھا جائے گا، برائیوں کے رجسٹر دوسرے اس کے پردے میں رکھے جائیں گے، پھر توڑ ہوگا اور سمجھے اس طرح سمجھے سمجھاتے ہیں۔ لیکن آج سائنسدانوں نے ترقی کی اور سمجھے گئے، آج سائنسدانوں نے اور سمجھے ترقی کی اور ترقی اتنی کی اور سمجھے گئے، ہمارے بزرگ گزرے، ہمارے ایک بزرگ ابھی گزرے ہیں ماضی قریب میں، حضرت تھانوی علیہ الرحمہ۔ سائنسدان جب کوئی نئی تحقیق پیش کرتے تو حضرت تھانوی علیہ الرحمہ بڑے اور سمجھے خوش ہوتے تھے اور فرماتے تھے کہ ان سائنسدانوں کی تحقیقات نے ہمارے عقائد کو اور سمجھے سمجھنا آسان کر دیا۔ یہ فرماتے تھے حضرت تھانوی کہ ان سائنسدانوں کی تحقیقات نے ہمارے اور سمجھے عقائد کو سمجھنا اور سمجھے آسان کر دیا۔ سائنسدانوں کی تحقیق یہ ہے کہ آج ان چیزوں کو بھی توڑا جاتا ہے جس کا کوئی جسم نہ ہو۔ آپ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیے اور ڈاکٹر سے جا کر کے کہیے کہ مجھے بخار ہو رہا ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیے اور ڈاکٹر سے جا کر کے کہیے کہ مجھ کو اور سمجھے بخار ہو رہا ہے۔ اب وہ ایک اور سمجھے آلہ شیشی میں سے نکال کر کے اور سمجھے دے گا اور یہ کہے گا کہ اس کو ذرا زبان کے نیچے دباؤ، آپ زبان کے نیچے یا بغل میں دبائیں گے اور سمجھے پھر وہ دیکھے گا اور دیکھ کر کے کہے گا اور تم کو تو 103 ڈگری بخار ہو رہا ہے، دیکھو یہ 103 ڈگری اور سمجھے جو ہے یہ وزن ہوا، کس کا وزن ہوا؟
بخار کا ہمارے بدن میں اب دونوں بخار کا کوئی جسم ہے؟ دونوں بھائیوں بہنوں آ سکتے ہیں بخار کا کوئی جسم ہے؟ اگر بخار کا کوئی جسم نہیں ہے تو آج کو سائنسداں جو ہے وہ بخار کو توڑتے ہیں. اچھا روزانہ موسم کا حال آتا ہے، روزانہ موسم کا حال آتا ہے. آج فضا میں اس کے برودت کتنی ہے اور آج فضا میں گرمی کتنی ہے، اور سمجھے گرمی تو لی جاتی ہے اور سردی تو لی جاتی ہے. بتلاؤ گرمی کا کوئی جسم ہے؟ بتلاؤ سردی کا کوئی جسم ہے؟ سردی کا کوئی جسم ٹھنڈک اور سمجھے ٹھنڈ کتنی ہے اور سمجھے ٹھنڈی کتنی ہے اور سمجھے مائنس تو نہیں چلی گئی اور سمجھے جو جب سردی اور سمجھے جو ہے تو آج کل اور سمجھے جو ہے وہ چیزیں تو لی جاتی ہیں کہ جن کا کوئی جسم نہیں. گرمی جس کا کوئی جسم نہیں اور سردی جس کا کوئی جسم نہیں اور سمجھے جو ہے اس کو توڑا جاتا ہے. آپ ڈاکٹر کے یہاں گئے اور یہ کہا کہ مجھ کو اور سمجھے جو ہے بڑا تکلیف ہے، وہ سب سے پہلے ایک آلہ نکالے گا اور یہاں ہاتھ پر آپ کو لگے گا اور پھر یوں کر کے اور سمجھے دیکھے گا کیا نام رہا ویسے لوگ پریشر اور سمجھے جو ہے بڑے پریشر اور سمجھے جو ہے پریشر کو اور پھر یہ کہے گا تو تمہارا اور سمجھے پریشر تو آئی یا لوگ بڑا اور سمجھے جو ہے یہ کیا چیز اس نے پوری پریشر جو ہے اس کا کوئی جسم ہے تو سردی کا کوئی جسم نہیں، گرمی کا کوئی جسم نہیں، پریشر جو ہے اس کا کوئی جسم نہیں اور سمجھے جو ہے پھر بھی اور سمجھے جو ہے تو معتزلہ آج ہوتے تو چھک مار کر کے اور سمجھے جو ہے ان کو انسی کو باندھنا پڑتا. پھر کسی زمانے میں آج تک معتزلہ نہیں رہے. امام بخاری میں جب بخاری لکھی تو اس وقت تک تھے. آج اگر ہوتے تو ہم ان کو رسول بتلاتے تو دیکھو تم یہ کہتے ہو کہ جسم والی چیزوں کو توڑا جاتا ہے. آج تو انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بھیجا دیا ہے وہ اتنا رسول کو بھیجا دیا ہے اس سے انسان نے ایسے آلات ایجاد کیے کہ جس سے وہ رسول کے جو ہے آواز کو توڑتا ہے. یعنی آواز کا مطلب وہ چیزیں جن کا کوئی جسم نہ ہو ایسی چیزوں کو توڑتا ہے. تو کیا رب العالمین کو جو سارے جہاں کا بادشاہ ہے کیا اللہ کو اتنی بھی قدرت نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رسول کے اعمال کو توڑے، نماز کو توڑے اور سمجھے؟ اب رسم یہ جو ہے پہلے ہم اور طرح سے جواب دیتے تھے، اب ہم رسم کے جواب یہ دیں گے کہ نماز کو توڑا جائے گا. نماز کا تو کوئی جسم نہیں ہے رسم کے، اس کا جواب یہ ہے تو اب تو وہ چیزیں توڑی جاتی ہیں جن کا کوئی جسم نہیں ہوتا ہے، ان کو جب دنیا والے توڑتے ہیں تو کیا اللہ کی قدرت انسان کی قدرت کے برابر نہیں؟ سچی بات تو یہ ہے کہ جو اللہ کی قدرت کا قائل ہوگا وہ کبھی بدل اعمال کا انکار نہیں کر سکتا. سچی بات یہ ہے کہ جو اللہ کی قدرت کا قائل ہوگا وہ کبھی رسم کے بدل اعمال کا رسم کے انکار نہیں کر سکتا. ایک جواب. دوسری جواب یہ دنیا اور ہے اور اگلی دنیا اور ہے. یہ دنیا اور ہے اور اگلی دنیا جس کو ہم عالم آخرت کہتے ہیں وہ اور ہے. کوئی آدمی اگلی دنیا کی باتوں کو اس دنیا پر قیاس کرو تو اور سمجھے جو ہے جو بات صحیح نہیں اور سمجھے جو ہے یہ دنیا اور ہے اور اگلی دنیا اور ہے. اگلی دنیا جو ہے اس کا نام عربی میں ہے عالم مثال. اگلی جو دنیا ہے جس کو ہم آخرت کہتے ہیں، اگلی جو دنیا ہے جس کو ہم آخرت کہتے ہیں اس کا نام ہے عالم مثال. عالم مثال کا مطلب یہ ہے کہ اس عالم میں پہنچ کر کے ہر چیز کا جسم ہوگا. جن چیزوں کا اس دنیا میں جسم نہیں اگلے عالم میں آ سکتے جو ہے ان کا کیا ہوگا؟ اگلے عالم میں آ سکتے جو ہے ان کا آ سکتے جسم ہوگا. میں ایک دو مثالیں دیتا ہوں. حدیث پاک میں آتا ہے یہ بچیاں جنہوں نے حدیث پڑھی ہے، مشکات پڑھی ہے یا اپنی گوڑی کی کتابیں پڑھی ہیں اور سب جانتی ہیں کہ جنتی جب جنت میں پہنچ جائیں گے اور جہنمی جب جہنم میں پہنچ جائیں گے اور ہر ایک اپنا اپنا ٹھکانہ لے لے گا
जन्नती जन्नत में पहुंच जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में आवासन के पहुंच जाएंगे, और हर एक अपना अपना ठिकाना पकड़ लेगा। तो एक फरिश्ता जन्नत और जहन्नम के बीच में एक दीवार है, उस दीवार पर एक फरिश्ता नमूदार होगा, और उस फरिश्ते के हाथ में मेवा होगा। मेवा समझते? मेवा का समझ में आओगे धोना और समझे उसके आरोसन के हाथ में बेटा होगा, मेवा आरोसन की गुप्ता, आरोसन की गुप्ता मेवा आरोसन की है। तो जन्नती जब जन्नत में पहुंच जाएंगे, जहन्नमी जब जहन्नम में पहुंच जाएंगे, और हर एक अपना अपना ठिकाना पकड़ लेगा, तो एक फरिश्ता उस दीवार पर नमूदार होगा, जो जन्नत और जहन्नम के बीच में दीवार है, उस दीवार पर नमूदार होगा और आवाज देगा, ओ जन्नतियों इधर देखो, और फिर आवाज देगा, ओ जहन्नमियों इधर देखो। सारे जहन्नमी देखेंगे, सारे जन्नती उसको देखेंगे। फिर वो पूछेगा, ओ जन्नतियों, ओ जहन्नमियों, ये मेरे हाथ में क्या है, तुम इसको पहचानते हो? सारे जन्नती और सारे जहन्नमी एक जबान होकर के कहेंगे, हाँ हम खूब पहचानते हैं, ये जो तुम्हारे हाथ में है ये मौत है, मेघे की शक्ल में। पूरा दुनिया में मौत की कोई शक्ल हो? ये दुनिया में अवसर की मौत की कोई शक्ल हो? अवसर दुनिया में मौत की कोई शक्ल नहीं, और दुनिया में मौत का कोई जिस्म नहीं। लेकिन अगला जो आलम है, हदीस पाक में नबी पाक ने फरमाया, उसको मेघे की शक्ल में लाया जाएगा। चुनांचे तमाम जन्नती कहेंगे कि हम खूब जानते हैं, ये तुम्हारे हाथ में जो है ये मेघा नहीं बल्कि मौत है, और हम मौत को इसलिए पहचानते हैं कि हमें मौत से साबका पड़ा था। जहन्नमी भी कहेंगे कि हमें मौत से साबका पड़ा, और आदमी को जिससे साबका पड़ता है उसको पहचानता है नहीं पहचानता। जन्नती भी कहेंगे हम खूब जानते हैं कि ये मौत है, जहन्नमी भी कहेंगे कि हम खूब जानते हैं कि ये मौत है। और फिर वो फरिश्ता उस मेढे को लेटाएगा और छुरी लेकर के उसको जमा कर देगा। मौत ही को फरिश्ते ने क्या कर दिया। फिर वो फरिश्ता ऐलान करेगा, ओ जन्नतियों, तुम्हें जन्नत में रहना है हमेशा, कभी मौत नहीं आई, मौत ही कर दी। ओ जहन्नमियों, तुमको जहन्नम में रहना है हमेशा, कभी उसको मौत नहीं आएगी। मौत कहाँ से आई? मौत ही को सवा कर दिया गया, मौत ही मर गई और मौत को सवा कर दिया गया। हदीस पाक में आता है, नबी पाक ने फरमाया, जन्नतियों को इतनी खुशी होगी, 5 मरतबा आदमी खुशी में हाथ फेर हो जाता है। 5 मरतबा आदमी खुशी में और सबके तुम्हें हाथ फेर हो जाता है। किसी की लाटरी अगर खुल जाए तो अवसर के लाटरी वाले जो होते हैं वो एक साथ अवसर के नहीं बदलाते हैं कि इतनी रकम अवसर के जो है वो थोड़ा थोड़ा करके बदलाते हैं। वरों तो होगा हाय हाय आधा बड़ा पैसा, आधा बड़ा पैसा, अगर समझो हाय हाय आधा हाय 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 करते करते बढ़ जाए। खुशी में भी आदमी बढ़ जाता है। कभी अवसर के जो है वो उसमें हाय हाय करेगा, आधा बड़ा पैसा काम करते इतने से पैसे कहाँ रखेंगे और हाय हाय करते। तो कभी खुशी में अवसर, जन्नतियों को इतनी खुशी होगी कि अगर कोई खुशी में हाथ फेर हो सकता है, हाथ फेर का मोदी में उसे मोदी में वही अवसर की। और हदीस में फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहन्नमियों को इतना रंज होगा और इतना सदमा होगा और समझेंगे कि 5 मरतबा आदमी सदमे की वजह से हाथ फेर हो जाता है। 5 मरतबा आदमी सदमे की वजह से और रंज की वजह से और गम की वजह से और उनके जो है मर जाता है और हाथ फेर हो जाता है। जहन्नमियों को इतना असम, जहन्नमी ये सोचते थे कि एक मरतबा आग में जल गए और समझे जब बर्बाद हो गए, किस्सा पाक नहीं बल्कि अरसम ये मौत ही मर गई। तो आप बतलाइए मेरे साथ, ये हदीस है अरसम के बच्चियों ने पढ़ी है ये हदीस अरसम के, बतलाओ इस दुनिया में मौत का कोई जिस्म है? अगले आलम में अरसम के मौत को अरसम के जिस्म दे दिया जाएगा। अरसम के
اور حدیث القطعہ کو بھی میں نے سمجھایا اور ساتھ کے ساتھ یہ بھی بتلایا کہ اگلا عالم جو ہے اس میں ہر چیز کا جسم ہوگا، اس میں ہر چیز کا جسم ہوگا۔ ایک حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، توجہ سے سنیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مومن کا انتقال ہوتا ہے، نیک آدمی کا، مومن مرد کا اور نیک آدمی کا جب انتقال ہوتا ہے اور اس کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو ایک طرف نماز آ کر کے کھڑی ہو جاتی ہے، دوسری طرف زکات پیروں کی طرف آ کر کے کھڑی ہو جاتی ہے، ایک طرف روزہ دائیں طرف آ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، ایک طرف حج آ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ چار عبادتیں ہیں، اللہ نے چار عبادتیں ہم پر فرض کی ہیں۔ سر کی جانب دو آ کر کے کھڑی ہو جاتی ہیں اور پیر کی جانب دو آ کر کے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے پوچھتا ہوں، نماز کیسے آگے کھڑی ہو جاتی؟ نماز کا کوئی جسم نہیں۔ روزہ کیسے آگے کھڑا ہو جاتا ہے؟ اگر سمجھو روزے کا تو کوئی جسم نہیں، وہ کیا جواب دے گا؟ یہی جواب دے گی کہ اس دنیا میں اگرچہ کوئی جسم نہیں لیکن اگلی دنیا میں ہر چیز کا جسم ہے۔ چنانچہ حدیث میں فرمایا گیا کہ ایک طرف اور سب جو ہے نماز آ کے کھڑی ہو جائے گی، ایک طرف روزہ کھڑا ہو جائے گا، پیروں کی طرف ایک طرف زکات اور ایک طرف اور سب جو ہے اور سب کھڑا ہو جائے۔ اور نفلی عبادتیں جو آدمی نے کی ہیں وہ ذرا دور کونے پر کھڑی رہی، ذرا دور کونے پر اور سب جو ہے کھڑی رہی۔ اب عذاب اپنی گردن نکالے گا، عذاب قبر میں اپنی گردن نکالے گا۔ جدھر نماز رسم جو کھڑی ہے ادھر رسم جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہے گا تو نماز آنکھیں نکالے گی اور یہ کہے گی خبردار جو ادھر سے آگے بڑھا دو، ایسا ڈانٹے گی نماز کہ رسم جو ہے وہ عذاب جو ہے پیچھے ہٹ جائے گا۔ پھر ادھر رسم آئے گا اور آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا، ادھر روزہ ڈالے گا، خبردار اور سمجھے جو ہے وہ آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ پھر پیروں کی طرف جائے گا اور سمجھے تو زکات ڈالے گی، لیکن زکات کب ڈالے گی؟ جبکہ مسلمانوں نے پائے پائے کا حساب کر کے اپنے مال کی زکات نکالی ہوگی۔ ہم کوتاہی کرتے ہیں، ایسی ریاست میں تھوڑی بہت زکات دے دیتے ہیں، پائے پائے کا حساب کر کے اپنے زکات دینی ہے تو زکات رسم کے ڈالے گی، خبردار جو ادھر سے رسم کے آگے بڑھا۔ پھر رسم کے جو ہے دوسری طرف پر حج ڈالے گا، خبردار رسم کے جو ادھر سے تو اب دل دبا کر کے رسم کے وہ چلا جائے، عذاب جو ہے چلا جائے۔ تو وہ جو دور نفلی عبادتیں رسم کے جو ہے کھڑی تھی وہ آئیں گی اور مبارکباد دیں گی، نماز کو، روزے کو، زکات کو، حج کو مبارکباد دیں گی اور یہ کہیں گی رسم کے اللہ کا شکر ہوا کہ تم نے رسم کے عذاب کو دبا دیا۔ ہم اس لیے دور کھڑی تھی کہ اگر کسی جانب کمزوری رسم کی اگر ہو تو ہم مدد کے لیے پہنچے۔ ہم دور جو کھڑی تھی اس لیے کھڑی تھی کہ اگر کہیں رسم کے نماز میں اگر کمزوری پاویں، روزے میں اگر کمزوری پاویں، زکات میں اگر کمزوری پاویں تو ہم رسم کی مدد کے لیے رسم۔ یہ حدیث پاک کا ترجمہ کیا ہے میں نے آپ کے سامنے۔ اب بتلائیے قبر میں رسم کی نماز آ کے کھڑی ہو جائے گی، معلوم نماز کا ایک جسم ہے اگلے عالم میں، اگلے عالم میں نماز کا ایک جسم ہے رسم کے جو ہے، اور اس عالم کی چیزوں کو معتزلہ اس عالم میں بیٹھ کر کے اگلے عالم کی چیزوں کو سوچتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جب اس عالم میں نماز کا کوئی جسم نہیں، بزرگ ہوا رسم یہ کتنے بجے پہ ختم کرنا ہے مجھے بتلا دیتا کیا رسم؟ ہاں جی میں تو یہ اثر کی اذان کرنا دوں گا رسم کے لیے اندازہ بتا دیں پوچھ کر کے کتنے ذرا بتلا دو ٹائم آگے سمجھو بھائی کو سوا کر کتنے بجے تک ختم کرنا ہے رسم کی ہے، پھر چاہے 5-10 منٹ میں زیادہ ہو جائے آپ پاتے لیکن آپ ایک اندازہ بتا دیں رسم کی ہے۔ تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگلا جو عالم ہے وہ عالم
اس میں ہر چیز کا جسم ہے، اس میں ہر چیز کا جسم ہے۔ معتزلہ کا بات میں ختم کرتا ہوں، یہ کہہ کر کے اور سمجھے گئے ہیں، یعنی یہ بات جو چل رہی ہے اس پر ایسا بات ختم نہیں ہو رہی ہے اور سمجھے گئے ہیں، ابھی تو شروع ہوئی ہے اور سمجھے گئے، یعنی یہ بات جو اور سمجھ چل رہی ہے وزن اعمال کی، اس کو ختم کرتا ہوں اور سمجھے۔ جب آج دنیا والے آراز کو توڑنے لگے اور گرمی کو توڑنے لگے، سردی کو توڑنے لگے اور سمجھے پریشر کو توڑنے لگے اور سمجھے تو کیا رب العالمین کی اتنی بھی قدرت نہیں کہ اور سمجھے اللہ تبارک و تعالیٰ اور سمجھے جو ہے توڑ؟ اس لیے جو اللہ کی قدرت کا اور سمجھے جو ہے قائم ہوگا وہ کبھی وزن اعمال کا انکار نہیں کرے گا اور سمجھے جو 5 بجے سے پہلے اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں آگے بڑھتا ہوں۔ پہلا یہ آخری باب ہے، باب قول اللہ تبارک و تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم انصاف کی ترازو قائم کریں گے اور اعمال کو اور سمجھے جو ہے توڑا جائے گا اور سمجھے جو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ہر مسلمان کے دل میں اور سمجھے سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو علام الغیوب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو علیم بذات الصدور ہے، اللہ تو ہر چیز کو جانتے ہیں، اور جب اللہ ہر چیز کو جانتے ہیں تو ہر بندے کے اعمال کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں کہ کس کی نیکیاں زیادہ ہیں اور کس کی برائیاں اور سب کے جو ہے زیادہ ہیں، اللہ ہر ایک کی جانتے ہیں اور جانتے ہیں، تو پھر وزن و اعمال سے فائدہ کیا؟ یہ ایک چیز ہے، اس کا وزن کتنا ہے میں نہیں جانتا، آپ نہیں جانتے اس کا وزن کتنا ہے، اس بوتل کا وزن کتنا ہے نہیں جانتے ہم، اور تو اس کا وزن کریں تو آپ سب کے جو ہے سمجھ میں آتی ہے بات۔ لیکن یہ آدمی نے اس کا وزن کر رکھا ہے یا یہ کہ نہیں کیا ہے لیکن وہ جانتا ہے کہ اس کا وزن کتنا ہے، وہ جو جانتا ہے اگر وہ وزن کرے اور سب کے جو ہے تو سوال پیدا ہوگا، کیونکہ وہ تو جانتا ہے، اگر جانتا ہے تو پھر وزن کرنے سے فائدہ کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو علیم بذات الصدور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو علام الغیوب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز کا حال جانتے ہیں، بندوں کے اعمال کو جانتے ہیں، کس کی نیکیاں زیادہ ہیں اور کس کی ارسل کی برائیاں زیادہ ہیں، اللہ سب کچھ جانتے ہیں۔ پھر ترازو قائم کرنے سے کیا فائدہ اور پھر ارسل کے وزن کرنے سے کیا فائدہ؟ ارسل کی اس کا جواب یاد رکھیں، اس کا جواب یہ ہے کہ سب لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اللہ انصاف سے کام لے رہے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنی علم کے اعتبار سے فیصلہ کرے تو جنت میں جا، تو جہنم میں جا، تو جنت میں جا، تو جہنم میں جا، تو جنت میں جا، تو جہنم میں جا، اگر اللہ اپنی علم کے اعتبار سے فیصلہ کرتے تو ہر ایک آدمی دل میں یہ سوچتا کہ میرے اعمال کو تولے نہیں ہوئے، شاید تولے جاتے تو اور سمجھے جو ہے نیکیاں زیادہ نکل آتی۔ آدمی یہ سوچے گا کہ اللہ نے اور سمجھے میرے اعمال کو تولے نہیں اور سمجھے اور سمجھے اپنی علم کے اعتبار سے اللہ نے فیصلہ کیا تو جنت میں جا، تو جہنم میں، تو جنت میں، تو جہنم میں، تو جنت میں، تو جہنم میں، اور سمجھے جو ہے اگر اللہ یوں فیصلہ کر دیتے تو انصاف ہوتا ہوا نظر نہ آتا، ہر ایک کو انصاف ہوتا ہوا نظر آئے، اس لیے رسم وزن ہوگا۔ تو وہ وزن کا فائدہ اللہ کو نہیں پہنچے گا، وزن کا فائدہ لوگوں کو ہوگا۔ لوگ سب کے جو ہے کہیں گے کہ ہمارے بارے میں جو جہنم کا فیصلہ ہوا بالکل آرسم کے صحیح فیصلہ ہوا، کیوں اس میں جو وزن ہوا اور ہماری نیکیاں کم نکلی اور ہماری برائیاں آرسم کے جو ہے زیادہ نکلی، تو اعمال کا جو وزن ہوگا اس میں حکمت یہ ہے کہ آرسم کے جو ہے ہر ایک کو انصاف ہوتا ہوا نظر آئے۔ 15ویں پارے کی ایک آیت ہے، 15ویں پارے میں باری تعالیٰ کا فرمان ہے کل قیامت کے دن ہر ایک کے سامنے اس کا نام العمل کھول کر کے رکھ دیا کرے۔ قیامت کے دن
ہر ایک کے سامنے، ہر مسلمان مرد و عورت کے سامنے اس کا نام عمل کھول کر کے رکھ دیا جائے گا اور کہا جائے گا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ یہ رجسٹر جو ہے یہ تیرا کچا چٹھا ہے، تو نے زندگی میں جو کرتوت کیے تھے وہ اس میں لکھے ہوئے ہیں، اس کو کھول اور اس کو پڑھ اور دیکھ کہ برائیاں زیادہ ہیں یا نیکیاں زیادہ ہیں، اور تو خود اس کو پڑھ کر کے اپنا حساب لے۔ ہم تیرا حساب نہیں لیتے، تو خود حساب لے اور فیصلہ کر کے تو کہاں جانے کا مستحق ہے۔ اس لیے قرآن کریم کہتا ہے اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ یہ تیرا نامہ عمل ہے، اس کو پڑھ۔ اقرأ کتابک، کتابت کا ترجمہ نامہ عمل، یہ تیرا نامہ عمل ہے جو ہم نے تیرے سامنے رکھا ہے، اس کو پڑھ۔ کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تو ہی کافی ہے حساب لینے کے لیے، ہم تیرا حساب نہیں لیتے۔ یہ ہر صفحے پر برائیاں زیادہ ہیں یا ہر صفحے پر نیکیاں زیادہ ہیں، ہر صفحے جو یہ بھی کیوں ہوگا؟ یہ اس لیے ہوگا نام عمل کھول کر کے کیوں رکھا جائے گا تاکہ ہر ایک آدمی کو یقین ہو جائے کہ میرے بارے میں جو فیصلہ ہو رہا ہے یہ حساب سے ہو رہا ہے، میری واقعات برائیاں زیادہ ہیں اور میرے گناہ زیادہ ہیں ہر سمجھے جو ہے، اس وجہ سے ہر سمجھے۔ بہرحال بچیاں ذرا بات کو دیکھیں، باب قول اللہ تبارک و تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، باری تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو قائم کریں گے۔ پھر اس کے بعد عبارت ہے وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ۔ یہ جو امام بخاری کا جملہ ہے وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، یہ جملہ امام بخاری کا لوح دل پر لکھنے کے قابل ہے۔ حضرت امام بخاری کا یہ جو جملہ ہے وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، یہ امام بخاری کا جملہ لوح دل پر لکھنے کے قابل ہے۔ اگر مسلمان اس جملے کو اپنے دل کی تختی پر لکھ لے اور اس کا استحضار رکھے تو اس کی زندگی سنور جائے۔ زندگی کو سنوارنے کے لیے بس یہ ایک جملہ جو امام بخاری نے لکھا ہے، امام بخاری کہتے ہیں وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، قیامت کے دن تمہارے اعمال بھی تولے جائیں گے اور تمہارے قول بھی تولے جائیں گے۔ فقط اعمال نہیں تولے جائیں گے، قول بھی تولے جائیں گے۔ یہ جو ہم منہ سے بول رہے ہیں قول اور سب کے جو ہیں یہ ہمارے قول بھی تولے جائیں گے۔ چنانچہ امام بخاری فرماتے ہیں وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُ، قَوْلَهُ کا ترجمہ کیا میں نے وہ اور سب کے جو ہے وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، اور سب بنو آدم کے انسانوں کے اعمال بھی تولے جائیں گے اور ان کے قول بھی اور سب کے جو ہے تولے جائیں گے۔ امام بخاری اس جملے کو لا کر کے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ہر اچھا قول بولنا چاہیے، ہر اچھا قول بولنا چاہیے زبان سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے قول بھی تولے جائیں گے، ہر اچھا قول بولنا چاہیے اور ہر برے قول سے اپنی زبان کو بچانا چاہیے، ہر برے قول سے اپنی زبان کو اور سمجھے جو ہے بچانا چاہیے، اور سمجھے جو ہے ہر اچھا قول بولنا چاہیے اور ہر سمجھے جو ہے برے قول سے اور سمجھے اپنی زبان کو اور سمجھے بچانا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعض مرتبہ آدمی اپنی زبان سے کوئی اچھا قول بولتا ہے، اللہ کو وہ قول اس کا پسند آ جاتا ہے اور اللہ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں اور اس کو اور سمجھے جنت کا مستحق بنا دیتے ہیں اور جنت کا وارث بنا دیتے ہیں۔ اور حدیث میں ہے کہ بعض مرتبہ آدمی اپنی زبان سے کوئی کلمہ بک دیتا ہے اور ایسا کلمہ بک دیتا ہے اپنی زبان سے کہ اللہ کو وہ قول اور سمجھے پسند نہیں آتا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے جہنم میں پھینک دیتے ہیں اور وہ جہنم کا مستحق بن جاتا ہے۔
معلوم ہوا امام بخاری یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انسانوں تمہارے اعمال بھی تولے جائیں گے، تمہارے بول بھی آ سکتے جو ہے تولے جائیں گے، لہذا ہر اچھا بول بولنا چاہیے۔ بزرگوں کا ایک مقولہ ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا یقیناً، بزرگوں کا ایک مقولہ ہے، بات بولنے سے پہلے توڑو پھر بولو۔ یہ مقولہ ہے بزرگوں کا۔ کیا مقولہ ہے؟ بات بولنے سے پہلے بات کو توڑو، پہلے توڑو پھر بولو۔ کیا مطلب توڑو پھر بولو؟ توڑو پھر بولو کا مطلب یہ ہے کہ بولنے سے پہلے 1000 بار آسک کے سوچو کہ میں اگر زبان سے یہ بول بولوں گا تو کہیں اس بول پر آخرت میں میری پکڑ پڑی ہو۔ یہ سمجھے جو ہے پہلے توڑو کا مطلب سوچو کہ یہ جو میں بول بول رہا ہوں آ سکتے کہیں آخرت میں آ سکتے کہیں اس پر پکڑ پڑی ہوگی آ سکتے کو، اس لیے پہلے توڑو پھر بولو اور سمجھے جو ہے۔ امام بخاری نے جو کہا ہے وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، انسانوں کے اعمال اور بول بھی توڑے جائیں گے۔ اگر یہ جملہ ہمارے ذہن میں اور دل میں مستحضر رہے تو کبھی مجلس میں بیٹھ کر ہم غیبت نہ کریں۔ یہ آج رسم کے جو ہے اتنا مرض عام ہو گیا ہے کہ اس کو گناہی رسم کے جو ہے مسلمان تصور نہیں کرتے۔ اگر امام بخاری کے اس جملے کو ذہن میں رکھیں کہ ہمارے بول توڑے جائیں گے، ہم جو غیبت کر رہے ہیں یہ گناہ کبیرہ کر رہے ہیں، ہم جو غیبت کر رہے ہیں، ہم جو گالی دے رہے ہیں، ہم جو زبان سے کسی کو تکلیف پہنچانے کی، دل آزاری کی بات کر رہے ہیں، دل شکنی کی بات کر رہے ہیں، یہ سب گناہ ہے اور یہ سب توڑے جائیں گے رسم کے قیامت کے لیے۔ امام بخاری نے بات قائم کیا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہماری بچیاں سنیں، قیامت کے دن اعمال توڑے جائیں گے، گنے نہیں جائیں گے۔ قیامت کے دن اعمال توڑے جائیں گے، گنے نہیں جائیں گے۔ کتنی نمازیں پڑھی ہیں؟ اس نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں آپ سب کے؟ نفل نمازیں کتنی پڑھی ہیں؟ روزے کتنے رکھے ہیں؟ اور آپ سب کے جو ہے حج کتنے کیے ہیں؟ اور عمرے کتنے کیے ہیں؟ عمرے گنے نہیں جائیں گے، حج گنے نہیں جائیں گے، بلکہ عمرے کو توڑا جائے گا اور حج کو توڑا جائے گا، نمازوں کو توڑا جائے گا، زکات کو آپ سب کے جو ہے ہر عبادت کو توڑا جائے گا، گنا نہیں جائے گا۔ اگر گنا جائے تو ہم بہت آگے نکل جائیں گے، ہم تو بہت پڑھتے ہیں اور سب چیزوں میں، لیکن اور سب کی گنا نہیں جائے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس میں اشارہ ہے کہ قیامت کے دن اعمال توڑے جائیں گے، گنے نہیں جائیں گے۔ 29واں پارہ شروع ہوتا ہے، آیت کریمہ ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے موت و حیات کا سلسلہ اس لیے رکھا ہے تاکہ ہم آزمائیں کہ کون عمدہ عمل لے کر کے ہمارے پاس آتا ہے۔ ایکم احسن عملا، یہ نہیں کہا گیا ایکم اکثر عملا، اکثر عملا نہیں کہا گیا بلکہ احسن عملا کہا گیا۔ قرآنی اور سب کے بہترین اور سب کے جو عمل وہ مطلوب زیادہ مطلوب نہیں اور سب کے جو ہے اور سب کے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں عمل کی عمدگی کو دیکھا جائے گا۔ عمل عمدہ ہوگا تو اس کا وزن ہوگا، اور اگر عمل ہی عمدہ نہیں ہوگا تو اس میں کوئی وزن نہیں ہوگا اور سب۔ تو قیامت کے دن اعمال توڑے نہیں جائیں گے بلکہ قیامت کے دن اعمال اور سب کے جو ہے توڑے جائیں گے، گنے نہیں جائیں گے اور سب کے جو ہے۔ 18واں پارہ شروع ہوتا ہے قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ، وہ لوگ کامیاب ہوں گے آخرت میں جو خشوع والی نماز پڑھتے ہیں۔ فقط نماز مطلوب نہیں ہے، خشوع والی نماز مطلوب ہے، عمدہ نماز اور سب کے لیے مطلوب ہے۔ تو خلاصہ بات کا یہ ہوا کہ قیامت کے دن اعمال گنے نہیں جائیں گے بلکہ قیامت کے دن اعمال توڑے جائیں گے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے ہر ایک کے ذہن میں، اور وہ یہ
کہ اعمال میں وزن پیدا کرنا ہو تو کیسے پیدا کریں؟ ہر مسلمان کے ذہن میں یہ اصل کے سوال پیدا ہوتا ہے. کیا سوال؟ کہ اعمال میں وزن پیدا کرنا ہو. ہمیں اپنی نماز میں وزن پیدا کرنا ہے، ہمیں اپنی تلاوت میں، ہمیں اپنے روزے میں، حج میں، زکات میں، عمرے میں وزن پیدا کرنا ہے. تو وزن کیسے پیدا ہوگا؟ عمل میں وزن کیسے پیدا ہوگا؟ سن لیں، عمل میں وزن پیدا ہوتا ہے دو چیزوں سے. عمل میں آپ سب کے جو ہے وزن پیدا ہوتا ہے دو چیزوں سے. بخاری شریف کی پہلی حدیث پڑھو، ابھی بچیوں نے پڑھی بخاری شریف کی پہلی حدیث، انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. نیت اگر خالص ہے تو عمل میں وزن پیدا ہوگا. اور اگر نیت ہی صحیح نہیں، ایک آدمی نماز پڑھتا ہے لیکن دکھانے کے لیے پڑھتا ہے. ایک آدمی نماز پڑھتا ہے لیکن دکھانے کے لیے پڑھتا ہے. بتلائیے آج اس کے نماز کو کوئی وزن ہوگا؟ امام بخاری نے پہلی حدیث لا کر کے بتلایا ہے کہ عمل میں وزن پیدا کرنا ہے تو وہی بخاری کی پہلی حدیث ہمیشہ پیش نظر رکھو. انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. یعنی اعمال میں جو وزن پیدا ہوگا ایک تو نیت سے پیدا ہوگا. اخلاص، یعنی جو عمل کرو، اخلاص کہتے ہیں جو عمل کرو اللہ کی رضا جوئی کے لیے کرو، اللہ کی خوشنودی کے لیے کرو. اللہ کی رضا جوئی کے لیے عمل کرو گے، اللہ کی خوشنودی کے لیے عمل کرو گے تو تمہارے عمل میں کیا پیدا ہوگا؟ ایک آدمی لاکھوں روپے اس کو خرچ کرتا ہے لیکن نیت کیا ہے؟ نیت یہ ہے کہ لوگ مجھ کو داتا کریں، لوگ مجھ کو اور سب کو حاکم تائی کریں. یہ اپنے زمانے کا حاکم تائی. لوگ مجھے یہ کہیں کہ یہ بڑا اور سب کے سخی ہے اور یہ دل والا ہے. جب نیت ہی یہ ہے کہ رتی برابر آرو سمجھے جو چاہے لاکھوں روپے خرچ کرے، رتی برابر آرو سمجھے اس کے عمل میں وزن نہیں ہو. رتی برابر آرو سمجھے جو ہے وزن نہیں ہو. عمل میں جو وزن پیدا ہوتا ہے دو چیزوں سے. نمبر ایک اخلاص کی نیت، نیت درست ہو اور آرو سمجھے جو ہے. اور دوسری چیز ہے جس سے عمل میں وزن پیدا ہوتا ہے اتباع سنت. جو کام کرو سنت طریقے کے مطابق کرو. سنت طریقے کے مطابق عمل کرو گے تو تمہارے عمل میں وزن پیدا ہوگا، اور سنت کے خلاف عمل کرو گے تو اس عمل میں کوئی آسکت کے وزن نہیں ہوگا. چونکہ وقت کم ہے اس میں جلدی چلتا ہوا آسکت جو ہے کہ دو چیزوں سے آسکت کے عمل میں وزن پیدا ہوتا ہے. بتلائیے کون سی دو چیزوں سے آسکت کے؟ ایک اخلاص اور ایک اتباع سنت. یا رہی کی بات، عمل میں وزن پیدا کرنا ہو، اپنے عمل میں وزن پیدا کرنا ہو تو عمل میں وزن کس سے پیدا ہوگا؟ دو چیزوں سے. ایک آسکت جو ہے اخلاص نیت، نیت صحیح ہونی چاہیے، اللہ کی رضا مقصود ہو، اللہ کی خوشنودی مقصود ہو تو آسکت جو ہے عمل میں وزن پیدا ہوگا. اور دوسری چیز ہے اتباع سنت. سنت کا اتباع، جو کام کرو سنت طریقے کے مطابق کرو. ہو سکتی میں ایک مثال دے کر کے جلدی سے سمجھاؤں. ہمارے کچھ بھائی ہیں جو کھانا کھلاتے ہیں. وہ کھانا کھلانا اچھا کام ہے لیکن وہ تیجا کرتے ہیں اور وہ 40واں کرتے ہیں. تیجا کا مطلب تو سمجھتے؟ آدمی مر جائے اس کو تیسرے دن کھانا کھلانا، آدمی مر جائے اس کو تیسرے دن کھانا کھلانا، یہ تیجا ہے. اور 40ویں دن کھانا کھلانا آرسم کے جو ہے یہ آرسم کے 40واں ہے. آرسم کے کھانا کھلانا اچھا کام ہے یا نہیں؟ کھانا کھلانا اچھا کام ہے لیکن آپ نے یہ دن محسوس کر دیا تیجا تیسرا دن یا 40واں آرسم کے جو ہے 40واں دن آپ کو محسوس کر دیا. حالانکہ شریعت نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رسم کے جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں. اور جب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تو آپ خلاف سنت میں عمل کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، صحیح عمل ہے، نیک کام ہے لیکن خلاف سنت کر رہے ہیں تو یہ بدعت ہے.
اور یہ اور سمجھے آپ کے لیے وبال جان بنے گا. اور سمجھے کھلانا، یہ کھانا اور یہ کھلانا تمہارے لیے وبال جان بنے گا. ذرہ برابر بھی اس کو ثواب نہیں ملے گا اور سمجھے وزن نہیں ہوگا. سنت کے مطابق عمل کرے تو سمجھے جو ہے آدمی میں وزن پیدا ہوتا ہے، عمل میں وزن پیدا ہوتا ہے. اور سنت کے خلاف سمجھے کرے تو جب یہ بات لوگوں کو سمجھاتے ہیں تو بھائی بدعت اچھی چیز نہیں، بدعت اچھی چیز نہیں. اور بدعت نام ہے خلاف سنت طریقے کا، بدعت نام ہے خلاف سنت طریقے کا، کہ خلاف سنت اگر عمل کرو گے تو تمہارے عمل میں وزن پیدا نہیں ہوگا. یا بدعت سے بچو، پیچھا کرنے سے بچو، 40واں کرنے سے بچو. جب یہ بات ہم لوگوں کو سمجھاتے ہیں تو کیا جواب سننے کو ملتا ہے؟ یہ جواب سننے کو ملتا ہے کہ ہماری نیت صحیح ہے، ہم اچھی نیت سے اور سب کے جو ہے کھانا کھلا رہے ہیں، ہم اچھی نیت سے کھانا کھلا رہے ہیں. اور حدیث میں آیا ہے انما الاعمال بالنیات، ان کو بھی حدیث یاد ہو، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دعویٰ دار نیت جو ہے ہماری نیت صحیح ہے. جب ہماری نیت صحیح ہے تو اور سب کے جو ہے تو کھوٹا کیوں کہتے ہیں اس کو، اور تو غلط کیوں کہتے ہیں اور سمجھے؟ تو ان کو آپ سمجھائیں کہ دیکھو صرف نیت کا صحیح ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ طریقہ بھی صحیح ہونا چاہیے. نیت بھی صحیح ہو اور نیت کے ساتھ ساتھ طریقہ بھی اور سمجھے صحیح ہو. میں چھوٹی سی مثال دوں اور سمجھے کو. ایک آدمی کو احمد آباد جانا ہے، ایک مثال دوں، ایک آدمی کو اور سمجھے احمد آباد جانا، وہ 10 بجے اپنے گھر سے نکلا اور گجرات ایکسپریس آدمی اس کو پتہ نہیں، 10:30 بجے کے قریب شاید گجرات آدمی آیا سمجھے جو ہے تو اس کا ارادہ آیا سمجھے گجرات ایکسپریس سے احمد آباد جانے کا ہے اور سمجھے 10 بجے اپنے گھر سے نکلا، ریلوے اسٹیشن پر آیا سمجھے جو ہے پہنچا تو جو بمبئی کی طرف سے آنے والی ٹرین تھی، احمد آباد جانے والی جو ٹرین تھی وہ ذرا لیٹ ہو گئی. ایک دوسری ٹرین آئی ہے اپنے بھروچ کی طرف سے جس پر لکھا ہوا تھا گجرات ایکسپریس. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی 11 بجے کے قریب آتی ہے اور سمجھے جو ہے ادھر سے احمد آباد کی طرف سے بھروچ کی طرف سے ٹرین آئی، وہ اس میں سوار ہو گئے. کچھ دور چلنے کے بعد سمجھے ساتھیوں سے باتیں شروع ہوئی. ایک ساتھی نے پوچھا آپ کو کہاں جانا ہے؟ اس نے کیا کہا؟ مجھ کو احمد آباد جانا ہے. اس نے کہا یہ ٹرین تو بمبئی جا رہی ہے. اس نے کہا کوئی بات نہیں اور سمجھے میری نیت صحیح ہے. اس نے کہا کوئی بات نہیں، کہیں بھی جانے میری نیت صحیح ہے. وہ نیت صحیح ہونے سے وہ احمد آباد پہنچے گا، احمد آباد پہنچے گا کب تک پہنچے گا؟ وہ بھی پہنچے گا اور سمجھے گا. تو وہ صرف اور سمجھے نیت کے صحیح ہونے سے کام چلے گا اور سمجھے گا. اب ذرا سوچیں، ایک آدمی تیجا کرتا ہے، 40واں کرتا ہے، کس نیت سے؟ جنت میں جانے کے ارادے سے. جنت میں جانے کا ارادہ ہے اور لیکن طریقہ وہ اختیار کرتا ہے جو خلاف سنت ہے. اور جب طریقہ وہ اختیار کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، جہنم میں جاؤ گے. اگر تم کو احمد آباد جانا ہے تو احمد آباد جانے والی جو ٹرین ہے گجرات اس کو پکڑ لی بمبئی کی طرف جانے والی ٹرین آپ پہنچے گے. تو صرف نیت کے صحیح ہونے سے تو آپ احمد آباد نہیں پہنچ پائیں گے بلکہ بمبئی آئیں گے. اور اسی طرح آپ کی نیت صحیح ہے کہ آپ جو عمل کر رہے ہیں اور کھلا رہے ہیں اور جو کام کر رہے ہیں وہ جنت میں جانے کے ارادے سے کر رہے ہیں، لیکن طریقہ کون سا اختیار کر دیا؟ جو طریقہ آپ نے وہ اختیار کیا کہ جو آپ کو کہاں کہتے لے جائے گا. اس لیے بزرگ ہو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آگے فرماتے ہیں وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَةٌ يُوزَنُ وَقَالَ مُجَاهِدٌ الْقِسْطَاسُ. سورہ شعراء میں ایک آیت آئی ہے جو اوپر لکھی ہے وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت مجاہد کا یہ کہنا ہے کہ قسطاس یہ رومی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہے انصاف کے. اور سمجھے جو ہے وہ یقال القسط
وَهُوَ الْعَدْلُ عادل، اس کے معنی انصاف کے۔ سورہ جن میں بھی یہ آیت آئی ہے وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، وہاں جو قاسط آیا ہے قسطا سمجھے وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ اس کے معنی سمجھے ظالم کے۔ پھر اس کے بعد آرسم کے جو ہے حدیث آرسم کے جو ہے اور سند آرسم بچیوں نے پڑھ لیے ہے، آخر میں ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آرسم کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دو کلمے اللہ کو بہت پیارے ہیں، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے دو اللہ کو بہت پسند، دو کلمے دو اللہ کو رسم کے جو ہے بہت پسند، زبان پر بہت ہلکے ہیں اور میزان عمل میں رسم کے بہت بھاری ہیں۔ کیا ہے دو بول؟ پہلا بول ہے سبحان اللہ وبحمدہ اور دوسرا بول ہے سبحان اللہ العظیم۔ اور یہ بولنے میں اصل یہ زبان کو عادت کی ہے کوئی دشواری اور اس میں محسوس کرتی ہے، یہ دو بول اللہ کو رسم کے بہت پسند ہے اور سمجھے گئے۔ اور یہ تو حدیث میں آیا ثقیلتان فی المیزان، یہ ثقیلتان فی المیزان میزان کا بھاری ہے، اشارہ کیا حدیث میں کہ عمل کا وزن ہوگا اور بول جو ہے وہ بھی تولے جائیں گے۔ اب یہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم ہمارا بول ہے جو ہم زبان سے بولتے ہیں، ہمارے بول بھی تولے جائیں گے اور رسم کے جو ہے ہمارے رسم کے جو اعمال بھی تولے جائیں گے۔ چنانچہ حدیث میں فرمایا گیا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے اللہ کو بہت زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہیں اور وہ دونوں کلمے رسم کے زبان پر بہت ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان اور اس میزان عمل میں بھاری ہے رسم کے۔ اب وقت تو نہیں رہا، میں رسم کے جو ہے 2 منٹ میں رسم کے جو ہے ایک مختصر بات کہہ کر کے بات کو ختم کروں گا رسم کے جو ہے، اور وہ یہ کہ کچھ بچوں نے حفظ کی بھی تکمیل، کچھ بچیوں نے رسم کے حفظ کی بھی رسم کے تکمیل، مجھے ان کے متعلق بھی بہت کچھ بیان کرنا تھا لیکن وقت ساتھ نہیں دے رہا ہے، اس لیے رسم کے جو ہے میں صرف اس بات پر اتفاق کرتا ہوں کہ یہی بخاری کا جو صفحہ کھلا ہوا ہے اس سے 2 صفحے پہلے امام بخاری نے ایک باب قائم کیا، 2 صفحے پہلے امام بخاری نے ایک باب قائم کیا ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، یہ امام بخاری نے باب قائم کیا 2 صفحے پہلے۔ دیکھیے رسم کے جو ہے ایک باب آیا ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ۔ حضرت امام بخاری اس بات کو لا کر کے بتلانا چاہتے ہیں کہ جتنا آسانی سے قرآن پڑھ سکتے ہو پڑھو۔ قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں؟ قرآن کا نام قرآن کیوں ہے؟ قرآن مصدر ہے اور قرآن کے معنی ہے پڑھنا، قرآن مصدر ہے اور قرآن کا معنی ہے پڑھنا، یہ پڑھنے کی کتاب ہے، یہ ٹاپوں میں سجانے کی کتاب نہیں ہے۔ آپ اس کو ٹاپوں میں سجا کر کے جزدان میں بہترین اور سمجھے جو ہے سجا کر کے رکھیں، یہ سجانے کی کتاب نہیں ہے، یہ تو پڑھنے کی کتاب ہے اور قرآن مصدر ہے اور قرآن کا معنی ہے پڑھنا، یہ پڑھنے کی کتاب ہے۔ اور باری تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جو آسانی سے آپ سمجھے جو ہے تو پڑھ سکتے ہو پڑھو۔ جو حافظ ہیں یا جو بچیاں حافظ ہیں ان کو تو کم از کم روزانہ 3 پارے پڑھتے ہیں، اور جو رسم کے ناظرہ خواہ ہیں لیکن ان کا ناظرہ رواں ہے فر پڑھتے ہیں، ان کو کم از کم رسم کے جو 1 پارہ روزانہ پڑھنا۔ اور جن کا ناظرہ کچا ہے وہ جتنا رکو 2 رکو پڑھو، لیکن پڑھو غلطیاں معمول بناؤ، کسی وقت کو اپنے مخصوص کرو، جتنا پڑھ سکو رکو 2 رکو